الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين النيرين قمرين منيرين أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد حمد و ثنا جس اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنی کلاس میں جوائن ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا جوائن ہونا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں ایک مبارک اور پیاری حدیث سے۔ حدیث مبارک یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف میں اس کا حدیث نمبر ہے 590۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس، اگر لوگ جانتے، کیا جانتے، ما فی النداء والصف الاول، کہ کیا ہے اذان دینے میں اور کیا ہے پہلی صف میں، یعنی کیا فضیلت ہے اذان دینے میں اور کیا فضیلت ہے پہلی صف میں، جو جماعت جو کھڑی ہوتی ہے اس جماعت کے پہلے صف میں کیا فضیلت ہے، ثم لم یجدوا، تو وہ اس کو نہ پاتے، اور پھر اگر نہ پاتے اس کو، یعنی اگر لوگ جان لیتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے جب انسان جانتا ہے نا کسی چیز کی فضیلت، تو پھر وہ اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے۔ یہی فرماتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لوگ جان جاتے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے اور پہلے صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور پھر یہ فضیلت جاننے کے بعد لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں ہی اذان دوں، میں ہی پہلے صف میں رہوں، اور پھر لوگوں کو اگر ٹرن نہ ملتی اذان دینے کی، لوگوں کو اگر وہاں پھر لوگ نہ مانتے ایک دوسرے کے لیے کہ نہیں آپ اذان دیں گے کہ میں اذان دوں گا، وہاں پھر لوگ نہ مانتے، پھر فرماتے ثم لم یجدوا، اور پھر اگر نہ پا لیتے اذان دینا، یعنی اگر ان کے حق میں پھر نہ ہوتا اذان دینا، اگر دوسرے لوگ نہ مانتے انہیں اذان دینا یا صف میں پہلی صف میں رہنا، الا ان یستحموا علیہ، فرماتے بلکہ لوگ اس چیز سے متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم پہلے قرآن اندازی کریں گے، لاٹری کریں گے، ہم پہلے دیکھیں گے کہ کس کا نام آتا ہے اذان دینے کے لیے، ہم پہلے دیکھیں گے کس کا نام آتا ہے پہلے صف میں کھڑے رہنے کے لیے، لستحموا، تو وہ لوگ ضرور ضرور قرآن اندازی کرتے، وہ لوگ ضرور ضرور لاٹری لگاتے اس چیز پہ، اس کے بعد ہی جس کا نام آ جاتا وہی اذان دیتا، جس کا نام آ جاتا وہی پہلے صف میں کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ فضیلت ہے اذان کی، یہ فضیلت ہے پہلی صف کی، کہ لوگ اگر جان جاتے کہ کیا فضیلت ہے اس چیز کی، تو وہ ضرور اس کے لیے قرآن اندازی بھی اگر ان کو کرنی پڑتی تو وہ بھی ضرور کر لیتے۔ تو ہم لوگ چونکہ اذان دینا بھی اپنے لیے عیب سمجھتے، اللہ معاف فرمائے، اور پہلے صف میں تو بالکل بھی کھڑے نہیں ہوتے، ہم تو پہلے مسجد بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے اور کوشش کر لے کہ اذان دے، اذان دے، کیونکہ قرآن کی ایک ورس ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور کس کا قول اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلائے لوگوں کو، اور خود نیک اعمال کرے اور خود یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہو کر نیک اعمال بھی کرے اور اوروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے۔ ٹھیک، اس سے بڑھ کر اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کس کا قول ہو سکتا، تو اللہ خود سوالی نشان ڈال رہا ہے، اللہ کہتا ہے کس کا قول اور اس سے اچھا ہو سکتا ہے، کس کا کلام اس سے اچھا ہو سکتا، تو مؤذن سے بڑھ کر کسی کا کلام ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اذان کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کے نصیب میں بھی رکھے کہ ہم لوگ بھی 5 وقت پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم بات کر لیں گے امامت کے بارے میں۔ ٹھیک، امامت اصل میں کہتے ہیں کس چیز کو ہے؟ اسلام میں نا امامت 2 چیزوں کے لیے سیم ٹرم یوز کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ اور ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ۔ ہم بات کر لیں گے دونوں کی۔ امامت صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھانے کے لیے جو سامنے امام کھڑا ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، اس کو ہم امامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی امامت۔ اور امامت کبریٰ یعنی بڑی امامت، وہ ہوتا ہے جو اسلامی ریاست ہوتی ہے اس ریاست کا امام، اس ریاست کا خلیفہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، ان کا اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، ان کا نائب ہوتا ہے یہ، جس کے ذمے امامت کبریٰ ہو۔ تو ہم ابھی امامت کبریٰ نہیں پڑھیں گے، یہ تو بہت ہی ڈیٹیل والا ٹاپک ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں الگ سے بہت ساری کلاسز چاہیے ہوں گی انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے کبھی چاہا تو اس کے بارے میں بات کر لیں گے، ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کا۔ لیکن ابھی جو آج ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے امامت صغریٰ، نماز کی امامت جو ہوگی وہ کون شخص امامت کر سکتا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، کون اس کے لیے ایلیجیبل ہے۔
اور اس امام کے بارے میں جو باقی باتیں ہیں اور ان کے جو مقتدی بنیں گے، یعنی جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے بارے میں بھی ہم بات کر لیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں نا، ہم لوگ اکثر کسی کو بھی یوں ہی نماز کے لیے چڑھاتے ہیں سامنے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی اپنی کنڈیشن وہ ہم دیکھ لیں گے۔ بات کر لیں گے ہم صحت مند مردوں کی امامت کے لیے، ٹھیک ہے؟ وی آر ناٹ ڈسکسنگ اباؤٹ دی ویمن، ہم مردوں کی بات کریں گے، اور وہ بھی صحت مند بیمار مردوں کی بات نہیں کریں گے، ٹھیک؟ جو ان کا امام بنے گا، اس کے اندر کیا کنڈیشنز، اس کے اندر کیا ایلیجبلٹی ہونی چاہیے، کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کو امام بنانے کی، ٹھیک ہے؟ عورتوں کی بات کیوں نہیں کریں گے ہم؟ آخر میں اس کے بارے میں ایک بات کہوں گا انشاءاللہ، تو پہلے ان کے بارے میں ہم بات کر لیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ مسلمان ہو، مسلمان ہی امامت کر سکتا ہے، ایک غیر مسلم تو نماز پڑھا نہیں سکتا، ٹھیک؟ اس کے بعد ہم بات کر لیں گے کہ بالغ ہونا چاہیے، کہ یہ اڈلٹ ہونا چاہیے، چھوٹا بچہ نہ ہونا چاہیے، یہ نابالغ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نابالغ کیوں نہیں امام ہو سکتا ہمارا؟ آپ ایک بات سمجھیں گے اس چیز کے لیے، نابالغ پہ کوئی نماز فرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اور نابالغ کی جو نماز ہے نا، وہ اگر فجر بھی پڑھ لے، ظہر بھی پڑھ لے، عصر بھی پڑھ لے، مغرب بھی پڑھ لے، عشاء بھی پڑھ لے، جمعہ بھی پڑھ لے، وہ سب کی سب نابالغ کی طرف سے نوافل ہوتی ہیں۔ نابالغ کی فرض نماز وہ فرض ہوتی نہیں ہے، اگر نابالغ پڑھ بھی لے گا تو وہ نفل ہوتی ہے۔ اور اگر امام نفل پڑھ رہا ہو اور پیچھے مقتدی فرض پڑھ رہے ہوں، تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی اس امام کے پیچھے جو نفل کی نیت کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو نابالغ ہوتا ہے، نابالغ کی نماز نفل ہوتی ہے، پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی، مقتدی مطلب جو ابتدا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے امام یا پھر مقتدا، امام یا مقتدا جو لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک؟ جو جو نماز میں جو لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے نماز کو، ایک ہوتا ہے مقتدی، مقتدی یعنی جو فالو کرتے ہیں، جو فالوور ہوتے ہیں، جو فالوور ہوتا ہے اس کو مقتدی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ مقتدی جو پیچھے ہوتے لوگ۔ تو اگر امام نفل پڑھ رہا ہے اور مقتدی فرض پڑھ رہے ہیں، تو وہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اس امام کے پیچھے، اس لیے بالغ ہونا کنڈیشن ہے، کیونکہ نابالغ کی نماز نفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بات کر لیں گے کہ یہ جو امام ہے نا، یہ عذر سے محفوظ ہونا چاہیے، اس کا کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنا بیمار نہیں ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل اس کی نوز بلیڈنگ ہو رہی کنٹینیوسلی تو، اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ صحت مند ہے، ان کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے عذر سے محفوظ ہونا چاہیے۔ سملرلی اگر مان لیجیے یہ اتنا بیمار ہے کہ یہ اشاروں میں نماز پڑھ رہا ہے، اور پیچھے لوگ صحت مند ہیں، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ان کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہاں پہ آپ لوگ ایک بات یہ سمجھ لیں گے، کوئی مان لیجیے سب کے سب لوگ معذور ہیں، مقتدی بھی سب معذور ہے، امام بھی معذور ہے، ان میں سے کون اب نماز پڑھائے گا؟ جو امام ہوگا، امام کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سارے مقتدیوں میں سے کم عذر والا ہو، جس کے اندر کم عذر ہوگا، سب سے کم عذر ہوگا، جو سب سے زیادہ صحت مند ہوگا، وہ امام بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ، اگر اب ان میں سے کوئی زیادہ معذور نہیں، کوئی کم معذور نہیں، سب سملر ہے، تو پھر ان میں سے کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ امام یا تو جن کا امام بنے گا نا، ان میں سے سب سے زیادہ صحت مند یا ایٹ لیسٹ ان جیسا صحت مند ہونا چاہیے، یا ان سب سے زیادہ صحت مند یا ایٹ لیسٹ اپنے مقتدیوں جیسا صحت مند ہونا چاہیے۔ یعنی امام میں کتنا عذر ہونا چاہیے، یہ کتنا عذر پرمیسبل امام کے لیے؟ سب سے کم عذر، یا پھر اگر سب میں عذر ہی ہو تو کم سے کم اتنا ہی عذر، یعنی زیادہ سے زیادہ اتنا ہی عذر ہونا چاہیے جتنا مقتدی میں ہوگا، اس سے زیادہ عذر ہوا تو وہ اس امام کی امامت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، میں نے بالغ کی بات کی، میں نے کہا کہ نابالغ بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا بالغ لوگوں کی، ٹھیک؟ اچھا، اگر بچے ہی بچے ہوں گے، کیا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت میں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آگے چلے جائے اور وہ لوگ ان کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سب کے سب نابالغ ہے، سب کی نماز نفل ہوگی، تو نابالغ کی امامت کر سکتا ہے، لیکن نابالغ بالغ کی امامت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہو گئی۔ چلے اب یہاں پہ بات کریں گے عقل مند ہونا، یہ انسان عقل مند ہو، یہ مجنون نہ ہو، یہ پاگل نہ ہو، یہ دیوانہ نہ ہو، یہ مینٹلی سک نہ ہو، ٹھیک؟ اوبیس ہے، اور جب یہ ٹھیک ہوگا مینٹلی، تب یہ نماز پڑھا سکتا ہے، تب اس کو پتہ ہوگا میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ عقل مند ہونا چاہیے۔ مجنون اور دیوانے کی امامت درست نہیں ہوگی۔ اور ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ مرد ہونا چاہیے، میں نے بات کی صحت مند مردوں کی امامت کے لیے، عورتوں کی امامت کے لیے نہیں۔ عورتوں کی امامت کے لیے مرد کا ہونا شرط نہیں، یعنی عورت کی امامت کر سکتی ہے، حالانکہ وہ ہے مکروہ، بٹ نماز ہو جائے گی۔ مکروہ ہے اگر عورتوں کی امامت کرے تو نماز ہو جائے گی، بٹ وہ مکروہ ہوگی، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن مردوں کے لیے، اگر مرد نماز پڑھ رہے ہیں، مردوں کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ ان کا امام مرد ہی ہو، اٹ ہیز ٹو بی اے میل،
ایک فیمیل مردوں کی امامت نہیں کر سکتی. اگر امامت کی وہ نماز ہوئی ہی نہیں، ان مقتدیوں کی، مردوں میں سے کسی کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے یہاں پہ پرٹیکولرلی لکھا تھا صحت مند مردوں کے لیے. اب معذور مردوں کے لیے میں نے کہا کہ اگر امام معذور ہے، اگر مقتدی بھی معذور ہے، تو وہ لوگ آپس میں پڑھ سکتے ہیں نماز. ابھی میں نے بات کی اس بارے میں کہ کتنا عذر ہو سکتا ہے، کتنا عذر پرمیسیبل ہے امام کے اندر. لیکن جب یہ سارے کے سارے صحت مند ہے تو امام کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے جہاں لکھا ہے عذر سے محفوظ ہونا، یہ کنڈیشن ہے اس کے لیے. اور ایک بات، قراءت پر قادر ہونا. یہ امام قراءت کر سکتا ہو، قراءت کرنا جانتا بھی ہو، قراءت کر بھی سکتا ہو، گونگا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. گونگا نہ ہو، یا پھر یہ قراءت نہ کر پاتا ہو اچھے سے، ان کو نہ آتی ہو قراءت کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ ساری کنڈیشنز ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ 6 کنڈیشنز ہیں. تو ان 6 کنڈیشنز میں اگر ایک بھی کنڈیشن نہ ہوئی امام کے اندر تو اس کی امامت درست نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے. آئی ہوپ دس مچ از کلیئر. کیا اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے، ورنہ آگے بڑھ لیتے ہیں ہم. چلے جی ٹھیک ہے، پھر تو ہم بڑھ لیتے ہیں آگے. اب دیکھیے، ابھی یہاں پہ ابتدا کی کیا شرائط ہے. اب جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر ان کی ابتدا میں کیا کنڈیشنز ہیں ان کے لیے، تو وہ ہم دیکھ لیں گے. سب سے پہلی کنڈیشن جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے نیت. آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا، ہم نے جتنی کلاسز کی فقہ کی، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو میں نے ڈسکس کیا، جس پہ میں نے زیادہ فوکس کیا، وہ نیت ہے. کہ جو نیت ہے نا، نیت امپورٹنٹ چیز ہے. اب جو انسان کسی امام کے پیچھے اقتدا کر رہا ہے، ٹھیک، امام کے پیچھے اقتدا کر رہا ہے، تو وہ پہلے سب سے پہلے نیت کر لے. نیت میں دو باتیں دیکھے گا. ایک دیکھے گا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کون سی نماز کی نیت کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ضروری مینشن کر لے، یہ نہیں ضروری کہ یہ زبان سے نیت کر لے، دل کے ارادے کا نیت ہے. صرف اگر زبان سے الفاظ دوہرا بھی دیتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے نا. بٹ دل میں کہنا بھی کافی ہے. اور دوسری چیز، مقتدی یہ چیز بھی مینشن کر لے کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کے پیچھے نماز ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں. یہ نیت بھی کر لے کہ اس امام کی اقتدا کی بھی نیت کر لے کہ میں اس امام کو فالو کرنے جا رہا ہوں. یہ نیت بھی ضروری ہے. ورنہ اگر یہ نیت نہیں کی تو اقتدا ہوگی ہی نہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، انٹینشنز پر ہے. آپ کے انٹینشنز کیسے ہیں آپ کو وہی ملے گا. آپ انٹینشن رکھیں کہ مجھے اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کون سی نماز ہے اس کا بھی انٹینشن کریں گے آپ. اگر یہ نفل نماز ہے، سنت ہے، تو اس میں کون سی نماز ہے وہ پھر مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اف اٹ از فرض اور واجب نماز، سو یو ہیو ٹو مینشن اٹ ان یور ہارٹ. ضروری نہیں کہ آپ زبان سے بولیں. اسٹل اف یو سے اٹ بائی یور ٹنگ، اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک. تو آپ ابتدا کی بھی نیت کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. ابتدا مطلب جو امام ہے، آپ کہیں گے جو امام میرے سامنے کھڑا ہے، اس محراب میں کھڑا ہے، میں اس کو فالو کرنے کی نیت بھی کرتا ہوں، ٹھیک. یہ بھی آپ دھیان میں رکھ لیں گے. اچھا، یہاں پہ دوسری چیز نیت جو ہے نا، آپ نے جب نیت کی، آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، آپ نیت نے آپ نے کی. اب تکبیر تحریمہ نے پہلی بار جو اللہ اکبر کرتے ہیں، جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس نیت اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں آپ نے کوئی بات نہ کی ہو، اگر کوئی بات کی تو نیت پھر سے کرنی ہوگی، وہ نیت ویلڈ نہیں ہوگی. آئی ایم ریپیٹنگ دی تھنگ. میں نے کہا نیت اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں کرنا ہے، کوئی فاصلہ نہ ہونا چاہیے. فاصلہ فقہ کے ٹرمز میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ مطلب جو ایکسٹرا ہو، آپ کو کوئی بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، سیدھے نیت کر لی اور اللہ اکبر کرنا ہے. یعنی نیت جسٹ پہلے کرنی ہے، ٹھیک. تو ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، امام جو امام ہے، کیا امام بھی نیت کر لے گا جیسے مقتدی نیت کر لیتا ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ کہ امام کے لیے بھی ضروری کہ وہ کہے کہ میں ان مقتدیوں کو نماز پڑھانے کی نیت کرتا ہوں؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس چیز کی نیت نہیں کرتا تو اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا. سمجھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا. اگر امام سامنے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک، اور وہ صرف اپنی نماز کی نیت کرتا ہے کہ میں نماز ظہر ادا کرنے جا رہا ہوں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتا ہے، پیچھے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، امام کی بھی نماز ہو جائے گی، پیچھے کھڑے لوگوں کی بھی نماز ہو جائے گی. لیکن امام کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے امامت کی نیت کی ہی نہیں. تو اس لیے امام کو کیا چاہیے؟ امام کو اپنی نماز کے ساتھ ساتھ امامت کی بھی نیت کر لینی چاہیے. بات سمجھ آئی؟ امام کو اپنی نماز کے ساتھ ساتھ امامت کی بھی نیت کر لینی چاہیے، ورنہ اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ نماز ہو جائے گی. اچھا، دوسری بات یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں، جو عام نمازیں 5 نمازیں ہوتی ہیں ان میں تو کم بھیڑ ہوتی ہے نا، اکثر مسجدوں میں کم بھیڑ ہوتی ہے. تو اگر اس مسجد میں
اگر اس جماعت میں پیچھے فیمیلز بھی ہیں تو امام فیمیلز کی امامت کی نیت ضرور کر لے، ورنہ فیمیلز کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مان لیجیے امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے میلز بھی ہیں، اس کے پیچھے فیمیلز بھی ہیں، تو امام جس نیت میں یہ نہیں ضروری کہ وہ مینشن کرے کہ میں فیمیلز، وہ ایک عمومی نیت کر لے کہ میرے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں میں ان سب کی امامت کی نیت کرتا ہوں، یا پھر وہ یوں کہے کہ میرے پیچھے جو مرد ہیں ان کی بھی امامت کرتا ہوں، جو میرے پیچھے عورتیں ہیں ان کی بھی امامت کرتا ہوں۔ ایسے بھی کر سکتا ہے وہ۔ اگر اس نے کہا کہ میں سب کی امامت کی نیت کرتا ہوں تو سب میں سب آ جائیں گے، مرد بھی آئیں گے اور عورتیں بھی آئیں گے۔ بٹ اگر اس نے صرف مردوں کی امامت کی نیت کی ہے تو عورتوں کی نماز ہوگی نہیں اس کے پیچھے، کیونکہ اس نے اپنی ابتدا میں ان کو لیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بھی ہے۔ بٹ اگر یہ جمعہ کی نماز ہے یا عید کی نماز ہے یا پھر یہ حج میں عمرہ میں جہاں کی بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو پھر وہاں امام کے لیے یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کی نیت ضروری نہیں ہے۔ امام پھر وہاں عورتوں کی اگر نیت نہ بھی کرے تب بھی وہاں عورتوں کی نماز ہو جائے گی امام کے پیچھے۔ یہ جو چھوٹی جماعت ہوتی ہے اس کے لیے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کو بھی اپنی ابتدا میں لے لے، انہیں نیت کر لے۔ بٹ جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں وہاں ضروری نہیں کہ امام ان عورتوں کو اپنے کو ابتدا میں لینے کی نیت کر لے، پھر بھی وہاں ان کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز عرض کر دوں، یہ بات واضح رہے، میں نے ابھی بولا عورتیں اگر نماز میں ہوں گی، جماعت میں ہوں گی، حدیث شریف میں ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھے گھر کے اندر۔ عورتوں کے لیے جو مسجد میں جانا وہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک، تب بھی جایا کرتی تھی، لیکن تب بھی حکم یہ تھا کہ عورتوں کے لیے بہتر اور افضل ہے کہ وہ گھر میں پڑھے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہو، جب افضل گھر میں تو مطلب مسجد میں جانا عورتوں کے لیے جس مستحب ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر جائیں گے، بٹ اس سے بیٹر ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، گھر میں زیادہ ثواب ان کے لیے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ عورتیں مسجد نہ جائیں ورنہ فتنے کا خطرہ ہے۔ آپ کو خود امیجن کر سکتے ہیں آج کی جو ہماری حالات ہے، اگر آج عورتیں رات کو مسجد میں جاتی، صبح فجر کی مسجد میں جاتی، عشاء کو مسجد میں جاتی، تو جو کیسے حالات ہیں آپ خود امیجن کر سکتے، پھر کتنا بڑا بڑا فتنہ ہوتا، پھر مسجدوں کے نام پہ کیا کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور سلام ہو اس نظر پر، سلام ہو اس امام پر، سلام ہو اس خلیفہ ثانی پر، سلام ہو اس خلیفہ پر جس کی زبان میں قرآن بولتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ جنہوں نے یہ ان کی دور یہ نظر تھی، دور شناس نظر تھی، دور اندیش تھے وہ، تو ان کو سمجھ آ گیا کہ آگے فتنہ کیسا بڑھنے والا ہے، انہوں نے منع ہی فرمایا۔ اور اگر وہ نہ منع فرماتے نا، دیکھیے یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، اگر وہ نہ منع فرماتے، اگر کوئی اور آگے منع کرتا، حضرت علی کے بعد اگر کوئی منع کرتا، شاید لوگ آج نہیں مانتے، شاید آج سب کے سب لوگ سب عورتیں بھی جاتی مسجد میں، اور لوگ کہتے کہ نہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا ان کو، پھر شاید کوئی نہیں مانتا، کیونکہ لوگ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو پھر کوئی اور کیسے کر سکتا ہے منع۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے کیسے منع کیا؟ حضور نے ان کو اتھارٹی دی تھی منع کرنے کی، حضور نے خود فرمایا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے کہ تم میری سنت اپناؤ اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت والے خلفاء ہیں ان کی سنتیں اپناؤ۔ تو حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں، تو ان کی سنت کا کے اپنانے کا حکم خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت عمر کا حکم انڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم ہے۔ حضرت عمر نے منع فرمایا تو یوں سمجھ لیجیے انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا عورتوں کو مسجد میں جانے کے لیے۔ اس لیے اس بات پہ انسان کو شش و پنج میں نہیں پڑھنا چاہیے، کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم جائیں کہ نہیں جائیں۔ حضور کے زمانے میں تو جاتی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم نے منع فرمایا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی تو وہ سمجھ گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھی، تو وہ لوگ پھر مسجد میں نہیں گئی، تو پھر آج کی عورتیں کہ ان سے بڑھ کر تو نہیں، تو پھر ان کے لیے بھی سیم حکم ہوگا، جو اما عائشہ نے ایکسیپٹ کیا وہ حکم وہ ساری عورتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ سو آئی ہوپ دس از کلیئر۔ یہ بات مجھے یوں ہی یاد آ گئی تو میں نے یہ بات کر لی یہاں پہ، سو دیٹ کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہ رہے۔ اب یہاں پہ جو دوسری کنڈیشن لکھی گئی ہے، ابتدا کی جو دوسری کنڈیشن لکھی گئی ہے وہ ہے امام کے پیر کی ایڑی مقتدی کے پیر کی ایڑی سے آگے ہو۔ مطلب کیا ہوا جی؟ دیکھیے یہاں آپ نیچے دیکھیں، اگر مان لیجیے دو ہی لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، امام اور اس کے ساتھ ایک مقتدی ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھیں گے نماز، بلکہ وہ جس ساتھ ساتھ میں ہی نماز پڑھ لیں گے، جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے، امام لیفٹ سائڈ میں رہے گا، مقتدی رائٹ سائڈ میں آئے گا، اور یہاں پہ دیکھیں یہ امام کی انکل ہے اور یہ مقتدی کی انکل ہے، کینسی مقتدی کی انکل پیچھے ہے نا، ان کی ایڑی پیر کی ایڑی پیچھے ہے۔ ایک بار دیکھیں آپ، لیفٹ سائڈ والا امام ہے، یہ دیکھیے یہ امام ہے، یہ والا جو ہے نا امام ہے، اب اس کا اینکل دیکھیں اور
اس مقتدی کا اینکل دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں مقتدی کا اینکل پیچھے ہے، یہ پیچھے ہونا چاہیے۔ اگر یہ یہاں پہ دیکھیے، اگر مقتدی کا اینکل آگے ہوا امام کے اینکل سے، امام لیفٹ والا ہے، تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ مقتدی کو اینکل پیچھے رکھنی ہے، ایٹ لیسٹ کچھ فقہ کہتے ہیں برابر بھی اگر ہوگی تو بھی نماز ہوگی، لیکن آگے نہیں ہونی چاہیے، بہتر ہے پیچھے رہے، آگے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ مقتدی کے پیر لمبے ہوں، امام کے پیر چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے، مقتدی نے اپنی ایڑی پیچھے رکھی، اپنی اینکل پیچھے رکھی ہے، لیکن مقتدی کی جو فنگرس ہے، جو ٹوز ہے، وہ امام سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دقت نہیں۔ اینکل کی بات ہو رہی ہے، اینکل پیچھے ہونی چاہیے مقتدی کی امام سے، آگے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اگر باقی فنگرس آگے بھی پڑ جائے تو بھی کوئی دقت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ بٹ اگر یہ مقتدی ذرا بھی امام سے جسٹ آگے ہونا تو نماز ہوگی ہی نہیں، یہ اقتدا ہے ہی نہیں، مقتدی کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ جماعت ہی نہیں ہوئی۔ آئی ہوپ دس از کلیئر، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے، اب دیکھیے اس کے بعد ہے امام کی جو حالت ہے نا، وہ مقتدی کی حالت کے برابر ہو ایٹ لیسٹ، یا پھر اس سے بڑھ کر ہو۔ یہ حالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالت کا مطلب ہوتا ہے کہ امام کی جو حالت ہے، یعنی امام نفل نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی فرض نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نماز ہوگی نہیں، جماعت ہوگی نہیں، مقتدی کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیونکہ امام کی کیا حالت ہے؟ امام نے نفل نماز کی نیت کی ہے، ٹھیک ہے، مقتدی نے فرض نماز کی نیت کی ہے، فرض نفل سے اعلیٰ ہے نا، تو اس لیے یہاں امام کی حالت مقتدی سے کم ہے نماز پڑھنے میں، نماز کی حالت ہی کم ہے امام کی، اس لیے یہ ابتدا اس امام کے پیچھے ہوگی نہیں فرض نماز کی۔ دوسری حالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسری حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، امام بیمار ہے اتنا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی اچھے سے صحت مند ہے، کھڑا ہوگا رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز ہوگی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو امام کی حالت ہو وہ ایٹ لیسٹ مقتدی کے برابر کی ہو، یا پھر اس سے بڑھ کر ہو، عرفہ مطلب اس سے بڑھ کر ہو یا برابر ہو، جتنی جو حالت مقتدی کی ہے۔ اگر مقتدی فرض پڑھ رہا ہے، امام بھی فرض پڑھے، اگر مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، امام بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر مقتدی کا سطر پورا ڈھکا ہوا ہے تو امام کا بھی سطر پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہر حال میں امام یا تو مقتدی کے برابر ہونا چاہیے یا پھر اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز بھی ہو گئی۔ اب دیکھیں، امام اور مقتدی کی نماز ایک ہو، مطلب کیا ہوا جی ایک ہو؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے جو مقتدی ہے وہ صبح فجر کی نیت کر رہا ہے، اس کی ابھی فجر مس ہو چکی ہو، یا پھر مقتدی کو عصر کی نماز پڑھنی ہے اور امام نے ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی، امام ظہر کی نیت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سملرلی امام نفل کی نیت کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی فرض کی نماز کی نیت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام اور مقتدی کی نماز ایک ہی ہو، اگر یہ ظہر کی نماز فرض رکعت ہے، فرض کی 4 ہے، تو امام بھی وہی نیت کرے، مقتدی بھی انہی کی نیت کرے، تو یہ اقتدا ہوگی اس امام کے پیچھے۔ ورنہ اگر امام نے کسی اور نماز کی نیت کی ہے، آپ پیچھے اقتدا میں کسی اور نماز کی نیت کر لیں گے، تو آپ کی نماز اس امام کے پیچھے ہوگی نہیں، ایکچولی جماعت ہوگی نہیں، اقتدا ہوگی نہیں، دس اقتدا از ناٹ ویلڈ۔ آپ کو آپ کی اقتدا کی ویلڈیٹی اس میں ہے کہ آپ کی اور آپ کے امام کی نماز ایک ہو، دونوں نے ایک ہی نماز کی نیت کی ہو، ٹھیک؟ اس کے بعد اگر آپ مسافر ہیں، اگر آپ مسافر ہیں، ٹھیک ہے نا، مان لیجیے آپ مسافر تھے اور آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی تھی، وہ قضا ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے، اب قضا ہو گئی مطلب ظہر کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب عصر کا وقت آ چکا ہے یا مغرب کا وقت آ چکا ہے، وٹ ایور، اب ظہر کا وقت نہیں رہا، اب آپ نے کہا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، ٹھیک ہے، اب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، اب سامنے جو امام ہے وہ مقیم ہے، یعنی وہ مسافر نہیں ہے، تو آپ کی نماز اس کے پیچھے ہوگی ہی نہیں، آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو چکی ہے، آپ یہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا امام بھی مسافر ہی ہونا چاہیے، یہ جسٹ مسافر کے لیے کنڈیشن ہے۔ مسافر کا جب تک ہم نے پیچھے پڑھا، تو یہ مسافر کے لیے کنڈیشن ہے کہ اگر آپ مسافر ہے تو آپ کی نماز اگر قضا ہو چکی ہے، آپ کا امام بھی مسافر ہی ہوگا، مقیم نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ مسبوق ہو سکتا ہے۔ مسبوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسبوق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوں امام کے ساتھ۔ مان لیجیے میں نماز پڑھا رہا ہوں، کہیں پہ میں امامت کر رہا ہوں، تو میرے پیچھے لوگ آ گئے، میں میں نے جب 4 رکعت میں ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، سپوز میں نے چوتھی رکعت پہ سلام پھیرا، اب پیچھے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 2 ہی رکعتیں میرے ساتھ پڑھی، وہ لیٹ آئے تھے، ابھی ان کی 2 باقی ہے نا، تو وہ کھڑے ہو گئے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، تو ان کو ہم بولیں گے، ایسے مقتدی کو بولیں گے مسبوق، جس کی کوئی رکعت چھوٹی ہو، اس کو بولیں گے مسبوق، جس کی سابقہ رکعتیں پینڈنگ ہو، جس کی پچھلی رکعتیں پینڈنگ ہو، اس کو بولیں گے مسبوق۔ اب ایسا ہوا فار ایگزامپل کہ
इमाम ने नमाज पढ़ाई, अब पीछे कोई शख्स मसबूक था, उसकी दो रकातें पढ़ने के वो खड़ा हो गया, अब यहाँ से कोई मुसाफिर आया तो उसने उसकी इब्तिदा में नमाज अपनी शुरू कर दी, उसकी नमाज उसके पीछे नहीं होगी अगर एक कज़ा नमाज थी। बाकी मसबूक के पीछे आम हालत में नमाज आती है कि नहीं आती, उस पर हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। अभी जस्ट मुझे मुसाफिर की नमाज के बारे में बात करनी थी, तो ये मैंने कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ लिखिए चैट बॉक्स में, मैं आगे बढ़ लेता हूँ तब तक। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक लंबी जमात है, बहुत बड़ी जमात है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे, ठीक, तो इमाम क्या कर रहा है, इमाम अभी रुकू में है, अभी सजदे में है, इमाम क़याम में है, इसका इल्म होना चाहिए मुक्तदी को। मुक्तदी को पता होना चाहिए कि इमाम अभी किस हाल में है। अगर ना हुआ पता तो फिर मुक्तदी की उस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। जिनको नहीं पता होगा उनको नहीं, उनकी नमाज नहीं होगी। सर ये कैसे पता चलेगा? क्या मुक्तदी देखता रहेगा इमाम क्या कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्तदी को पता चलने के लिए दो चीजें इसके लिए काफी हैं। या तो जो जमात है ना वो इतनी लंबी है कि सब लोग पीछे और उनके बीच में कोई दीवार नहीं, कोई वॉल नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कि मैं मान लीजिए एक जमात में खड़ा हूँ, मेरे सामने हजारों लोग हैं जो किसी इमाम की इब्तिदा में है, तो मेरे सामने वाली जो सफ है ना, अगर वो रुकू में हुई तो मैं रुकू में जाऊंगा। मुझे पता है कि उनके सामने वाली सब भी रुकू में, उनके सामने वाली भी सब भी रुकू में, सामने वाली रो भी रुकू में है, सारी रोज रुकू में होगी, तभी तो मेरे सामने वाली रो रुकू में आ गई, है ना। तो मुझे समझ आ जाएगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि इमाम भी रुकू में ही होगा, ठीक। या फिर इमाम की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही हो, या लाउड स्पीकर से, या फिर अगर इमाम की आवाज नहीं पहुंच रही तो मुकब्बिर की आवाज पहुंच रही हो। मुकब्बिर का मतलब क्या होता है? अब ऐसी जगह है, आप नमाज पढ़ रहे हैं कहीं पे, तो इमाम साहब अल्लाह अकबर जोर से कह रहे हैं, अब हजारों लोग हैं, यहाँ माइक नहीं है, ठीक है ना, स्पीकर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? अब ये दो चार सफ़े तो सुनेंगी बस, ये आवाज 5-10 सफ़े सुन लेंगे बस। सपोज ये 100 सफ़ों की नमाज है, 100 रोज है नमाज में, 50 रोज है नमाज में, पीछे तो आवाज नहीं जाएगी ना। अब इसी जमात में कोई जब इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तो पीछे इसी जमात में कोई एक शख्स जोर जोर से पुकारेगा अल्लाह अकबर, यानी इमाम के जो तकबीरात होंगे वो ट्रांसफर करने के लिए। तो इस तकबीर ट्रांसफर करने वाले को हम मुकब्बिर कहते हैं, ये तकबीर कहने वाला मुकब्बिर, ठीक है ना। मुकब्बिर जो तकबीर ट्रांसफर करे, तो उस तकबीर ट्रांसफर करने वाले की आवाज इन तक पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा दो सूरतों में, या मुक्तदी को दिख रहा सामने वाले लोग किस हाल में, रुकू में है, सजदे में है, कैसे, या फिर इमाम की आवाज पीछे खुद उसकी आवाज ही जा रही हो, या फिर मुकब्बिर की आवाज इस मुक्तदी तक पहुंच रही हो, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ सर, आप कहना क्या चाहते हो? देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये समझ लीजिए ये कोई घर है या कोई मस्जिद है, दो रूम से इसके, ये रूम नंबर 1 है, यहाँ इमाम है नमाज पढ़ा रहा, ये लोग इसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, देखिए जरा, ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये पूरी वॉल है। अब इन लोगों को यहाँ का कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना, ये बहुत लंबी वॉल है, ऊंची वॉल है, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, यहाँ की आवाज यहाँ जा रही, तो इन लोगों की नमाज होगी नहीं इस इमाम के पीछे। बात समझ आई? जो पीछे वाले रूम में जो लोग हैं, अगर उन तक न इमाम की आवाज आती है, ना मुकब्बिर की आवाज आती है, ना उनको दिख रहे ये लोग, तो फिर उस रूम में लोग इस इमाम के साथ इक्तिदा नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो क्या होना चाहिए फिर? अगर ये दिख नहीं रहे तो फिर यहाँ कोई मुकब्बिर होगा, वो जोर से पुकारे अल्लाह अकबर ताकि ये लोग सुने, तो फिर ये लोग भी इस इमाम की इक्तिदा कर सकते हैं। ये केस होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी, ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब देखिए, ये देखिए जरा, ये इमाम है, ये इमाम है, ठीक है ना, ये केस देखिए, अब इमाम है, इमाम के पीछे कौन है? मर्द है। कौन से मर्द लोग हैं? आ, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक। अब और आगे सफ है, मैंने जानबूझ के पहली सब के बाद ये चीज रखी है, मैं पहले यहाँ भी रख सकता था लेकिन सो दैट आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अब देखिए, इनके बीच में कोई ऐसा रास्ता अगर है कि जिस रास्ते में बैलगाड़ी जितनी कोई गाड़ी चले, क्योंकि उस जमाने में बैलगाड़ियां थी तो फुकहा ने बैलगाड़ी पे कयास किया है। बैलगाड़ी मतलब आजकल, आज का जो पर्सनल गाड़ियां होती हैं, जो ऑटो होता है, जो छोटी गाड़ी जो होती है, तो उतना बड़ा अगर रास्ता है बीच में कोई, तो फिर इन लोगों की नमाज नहीं होगी। इनकी तो होगी इस इमाम के पीछे, बट इन लोगों की नमाज नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में ये रास्ता है। ये रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर ये रास्ता पहले ही होता तो फिर सिर्फ इमाम की होती, पीछे किसी की नहीं होती। अब इनके बाद ना जितने भी लोग सफ में होंगे ना, इनके बाद जितनी भी सफ़े होंगे, उनमें से किसी की नमाज नहीं होगी। तो याद रखें, बाजार में नमाज पढ़ने वाले किस तरह से नमाजें पढ़ लेते हैं, तो ऐसा रास्ता बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इनकी पीछे पीछे वाले लोगों की नमाज होगी ही नहीं, नहीं होगी, उनकी इब्तिदाई नहीं हुई। अब देखिए दूसरा केस है, ये इमाम है, पीछे मेल्स हैं, अब फीमेल्स ने अगर सब बनाई है, अब फीमेल्स के बाद पीछे मेल्स नहीं पढ़ सकते, जो पीछे वाले मेल्स हैं ना, इनकी नमाज नहीं होगी।
امام کی ہو گئی، ان کی بھی ہو گئی، ان فیمیلز کی بھی ہو گئی، لیکن ان فیمیلوں کے بعد جتنے بھی میلز ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اور ایک کیس دیکھیں، یہ امام ہے، یہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے لوگ، اب بیچ میں اگر اتنی بڑی کوئی نہر ہے، اتنی بڑی کوئی نہر ہے، کوئی ندی ہے اتنی بڑی کہ اس میں ایک چھوٹی سی کشتی آ سکتی ہو، ایک چھوٹی سی کشتی اس میں گزر سکتی ہو، تو پیچھے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی نہر ہے کہ اس کے اندر کوئی کشتی آ سکتی ہے، تو پھر اس نہر کے بعد جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کی ابتدا نہیں ہوگی اس امام کے پیچھے۔ ان لوگوں کی نماز درست ہے، اس امام کی نماز درست ہے، لیکن پیچھے والے لوگوں کی نماز درست نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک چیز اچھے سے سمجھاؤں، یہاں پہ دیکھیے آپ، مان لیجئے یہ امام ہے، یہ سپوز یہ امام ہے، یہ نماز پڑھا رہا ہے، یہ امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے پیچھے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ صفوں میں لوگ کھڑے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے جامع مسجد دہلی دیکھی ہو تو وہاں اس طرح سے بیچ میں گراؤنڈ میں ایک حوض ہے جہاں لوگ وضو کرتے ہیں، حوض ہے بیچ میں اس طرح سے۔ میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں بھی لوگ پیچھے ہیں، یہاں بھی لوگ پیچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیرلا میں بھی اس طرح سے ہے۔ اب حوض چونکہ بڑا ہوتا ہے اس میں کشتی تو آ سکتی ہے نا، اب ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر یہاں تک لوگ اس طرح سے صف بناتے ہیں، یہاں بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ویژولائز ہو رہا ہوگا آپ کو، آئی گیس۔ اب پیچھے والے لوگوں کی نماز درست ہے، ان سب کی نماز درست ہے۔ اب بیچ میں جو پارٹ ہے نا، یہ حوض اب کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کے ساتھ متصل، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے یہ لوگ، یہاں بھی لوگ یہاں تک نماز پڑھ رہے برابر، تو پوری اس طرح سے یہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، بیچ میں حوض ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پیچھے والے لوگوں کی بھی نماز ہوگی۔ لیکن اگر یہاں اس سائڈ سے، حوض کے سائڈ سے اگر لوگوں نے صف نہیں بنائی تو پھر پیچھے والے لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا یہ بات کلیئر ہوئی؟ میں آگے بڑھوں؟ ہاں نا تو بولے۔ اگر حوض کے ایک سائڈ میں صف بنائے، نہیں، دونوں سائڈ سے بنانا ضروری ہے، دونوں سائڈ سے بنانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم نے ڈسکس کر ہی لی ہے، اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ امام اور مقتدی جو ہے نا، ان کا مکان حقیقت میں اور حقیقت حکمن ایک ہو۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس بات کا؟ What does this mean؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیے، امام اور مقتدی ایک ہی جگہ کھڑے ہو، ایک ان کا مکان ایک ہو، حقیقت میں بھی اور حکم میں بھی ایک ہی ہو۔ فار ایگزامپل، اگر امام نیچے زمین پر ہے، مقتدی بھی زمین پر ہی ہوگا، امام گاڑی میں ہے، مقتدی بھی گاڑی میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر امام گاڑی پر ہے، گاڑی میں ہے، اور مقتدی بھی گاڑی میں ہی ہونا چاہیے، امام زمین پر ہے، مقتدی کا زمین پر ہونا ضروری ہے، دونوں میں سے ایک گاڑی پر ہے ایک زمین پر ہے، تو ابتدا نہیں ہوگی، ابتدا نہیں ہوگی۔ سملرلی دیکھیے، یہ مان لیجیے ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک گاڑی ہے، اب اس کے ساتھ دوسری گاڑی اٹیچڈ ہے، یا ٹرین، جیسے ٹرین ہوتی ہے، یہ ٹرین کا ایک کمپارٹمنٹ ہے، یہ ایک کمپارٹمنٹ ہے، اس میں امام ہے، یہاں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس میں بھی لوگوں نے کنٹینیو کی ہے نماز، تو یہ نماز درست ہوگی، اس کو ایک ہی مکان مانا جائے گا۔ ہم سمجھیں گے کہ ایک ہی، حقیقت میں بھی ایک ہی مکان ہے، حکمن بھی ایک ہی مکان ہے، بٹ اگر یہ ایک گاڑی ہے آگے، یہاں امام ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی، یہاں دوسری گاڑی کھڑی ہے، اب یہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کی ابتدا اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ سملرلی جو میں نے بولا، یہ گاڑی میں ہے امام، امام گاڑی میں ہے، مقتدی یہاں نیچے زمین پر کھڑے ہیں، تو ان کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، یا امام زمین پر ہے، یہاں لوگ گاڑی میں پیچھے کھڑے ہیں، ان کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ امام اور مقتدی جو ہے نا، ان کا مکان حقیقت میں اور ریئلٹی میں بھی اور لاجیکلی بھی ایک ہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ گاڑی کو الگ مکان سمجھا جائے گا، زمین کو الگ مکان سمجھا جائے گا۔ بات کلیئر ہوئی؟ اور ایک آخری کنڈیشن یہ ہے کہ جو مقتدی ہے نا، مقتدی اس امام کی ابتدا کر سکتا ہے، مقتدی اس امام کی ابتدا کر سکتا ہے کہ اس کو یقین ہو، اس کو پتا ہو، اس کو پتا ہو کہ جو امام ہے نا، امام کی کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جیسے سے اس کی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز کس چیز سے فاسد ہو سکتی ہے؟ نماز فاسد ہو سکتی ہے کہ اگر امام کا وضو نہ ہو، ہے نا؟ امام کا اگر وضو نہ ہو، مان لیجیے امام ہے، آپ کو اگر پتا چلا کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام کو نوز بلیڈنگ ہوئی تھی، اور آپ کو 100% ایشورنس ہے کہ امام نے اس کے بعد وضو نہیں کیا، تو آپ کی اس امام کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں، وہ والی نماز، یہ ابتدا جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ بول سکتے ہیں، سر ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی امام کو بلیڈنگ ہو جائے پھر وہ وضو نہ کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ حنفی فقہ میں فلوئنگ بلڈ جو ہے نا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن شافعی فقہ میں فلوئنگ بلڈ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سملرلی حنفی فقہ میں
1/4 ऑफ हेड का मसा करना फर्द है, اور ایک فقہ میں جسٹ ایک ہیئر کا مسا کرنا فرض ہے، اور ایک فقہ میں پورے سر کا مسا کرنا فرض ہے۔ فرض مطلب وہاں مینڈیٹری، اگر نہ کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اب فار ایگزامپل آپ حنفی ہیں، آپ کسی شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، اب شافعی امام کا ان کو بلیڈنگ ہوئی تھی، انہوں نے وضو نہیں کیا، ان کے اکارڈنگ وضو نہیں ٹوٹا، بٹ آپ کے اکارڈنگ وضو تو ٹوٹ گیا، اب آپ کے اکارڈنگ نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اگر ایسا کیس ہے، آپ اس ٹائم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے کیس میں؟ آپ اس امام کو بولے، جی امام صاحب آپ وضو کر لیں، میرے حساب سے وضو نہیں ہے، اگر انہوں نے وضو کیا آپ نماز پڑھ لیں۔ اب آپ بولیں گے سر مجھے کہاں، مطلب میں اگر ان سے نہ پوچھ پایا، سپوز یہ کوئی بڑے امام ہیں، میں ان تک نہیں جا سکتا ہوں، تو پھر آپ اگر وہ اتنی دیر تک، اگر وہ اتنی دیر تک آپ کی آنکھوں سے دور رہے کہ جتنی دیر میں وضو ہو سکتا ہے، تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، آپ ایزوم کر لیں گے انہوں نے وضو کر لیا ہوگا۔ بٹ اگر وہ اتنی دیر تک آپ کی آنکھ کے سامنے ہی ہو، انہوں نے وضو نہ کیا، تو پھر آپ کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ میں نے جس وضو کی اگزامپل دی، باقی جو ساری باتیں آپ نے پیچھے پڑھی جن سے نماز فاسد ہو سکتی ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو کہ جو ہو چکی ہو، ایسا ایسا کوئی کام ہو چکا ہو کہ جس سے وضو فاسد ہو سکتا ہے، نماز فاسد ہو سکتی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے امام کے ابھی امام ایسی کنڈیشن میں ہے کہ نماز ہی فاسد ہو جائے گی، تو پھر آپ کی نماز آپ کی اقتدا اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، بھلے ہی اس امام کے اکارڈنگ نماز ہو جائے گی، بٹ اگر آپ کے اکارڈنگ نماز نہیں ہوگی تو پھر آپ کی اقتدا اس امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بتا دوں، اگر ایک امام جس نے تیمم کیا ہے یا پھر امام نے موضوع پہ مسح کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے پورے پیر بھی دھو لیے ہیں یا پھر آپ نے پورا وضو بھی کر لیا ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے امام کے پیچھے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سملرلی اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ امام کی حالت مقتدی کی حالت سے اچھی نہیں ہے بلکہ کم ہے، کیونکہ وہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو ہمیں پھر کھڑے ہو کر ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل ایسی حدیثیں ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھے تم بھی بیٹھ کے پڑھو، اگر امام کھڑے ہو کر پڑھے تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، لیکن یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو پھر اس کیس میں یہاں پہ فقہا کا فتویٰ اسی چیز پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے اعمال جو ہے نا، ہم ان پہ فتویٰ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر شریف میں نماز بیٹھ کے پڑھائی ہے اور پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے، اس لیے اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے آج بھی اور پیچھے والے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ حضور نے خود کیا تو بس ہمارے دلیل بن گئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ باقی صحت مند مقتدیوں کی اشارے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر امام اشارے میں نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی مقتدی اتنا بیمار ہے کہ وہ بھی اشارے میں ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو ان کی نماز آپس میں ہو جائے گی، یعنی مقتدی بھی اشارے میں پڑھ رہا ہے، امام بھی اشارے میں پڑھ رہا ہے، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ بٹ اگر مقتدی صحت مند ہے اور امام جو ہے وہ اشارے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی، یعنی مقتدی کی نماز پھر نہیں ہوگی۔ اگر امام مسجد میں ہو تو گھر پر نماز ہوگی کیا؟ گھر پر نماز اس کیس میں ہوگی اگر گھر اور مسجد کی دیواریں مل رہی ہوں تو ہو سکتی ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، اگر گھر اور مسجد کی دیوار مل رہی ہے، اگر وہ جڑی ہو آپس میں تو ہو سکتی ہے، ورنہ اگر بیچ میں فاصلہ اتنا ہے کہ بیچ میں گاڑی جا سکتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی گھر کے اندر اس امام کی اقتداء میں۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیے امامت کا حقدار کون ہے، امامت کون کرا سکتا ہے، امامت کس کی جائز ہے؟ اس سے پہلے میں اور ایک چیز یہاں بیان کروں، اور ایک مسئلہ بیان کرنا ہے اس کیس میں، وہ یہ ہے، مان لیجیے امام نے نماز پڑھائی، دیکھیے یہ امام تھا، امام نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، امام کو یاد آیا میرا غسل ہی نہیں تھا، میرا وضو ہی نہیں تھا، امام کو یاد آیا مجھ پہ غسل فرض ہو چکا تھا، یا اب یاد آ رہا ہے کہ میرا وضو تو ٹوٹ گیا تھا بیچ میں، اب اس کو یاد آیا، اب کیا کرے گا؟ اب اگر لوگ وہیں پر ہیں تو ان سب لوگوں کو کہے ابھی کہ اٹھو نماز پھر سے پڑھو، نماز نہیں ہوئی کیونکہ کسی کی نماز نہیں ہوئی۔ بٹ اگر ایسا ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں، تو پھر ایسا ہوگا کہ اگر یہ محلے کی مسجد ہے، یہ لوگ اگر روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں، وہ اگلی نماز میں آئیں گے تو ان کو بولیں گے کہ بھائی ظہر کی نماز پھر سے پڑھ لینا، میرا وضو ہی نہیں تھا، پڑھ لینا پھر سے نماز، ان کو بول دے وہ، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر اگر ایسے لوگ ہیں کہ ان سے نہیں مل سکتے، جیسے جمعہ کی نماز ہے یہ، یا کوئی عام نماز ہی ہو، اس میں آدھے لوگوں کو یہ مل سکتا ہے، پھر سے آدھے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، بٹ آدھے لوگوں کو نہیں بتا سکتا، تو جن جن تک یہ آواز پہنچا سکتا ہے، جن جن کو یہ بول سکتے ہیں ان کو بولے، باقی جن کو نہیں بولتا تو ان کو بولنے کی بھی ضرورت پھر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جان بوجھ کے بے وضو امامت کرانا تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ حرام ہے، لیکن اگر غلطی سے ایسا ہوا تو پھر
اس کو چاہیے کہ ان کو بولے نماز پھر سے پڑھے، بٹ اگر نہیں بول سکتا، اگر وہ لوگ نہیں ملیں گے تو پھر کوئی دقت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یعنی جتنے لوگوں کو اطلاع دینا ممکن ہو اتنے لوگوں کو اطلاع دے دے. ٹھیک ہے نا، اتنے لوگوں کو ہی بتا دے. اب دیکھیے امامت کا حقدار کون ہوگا، امامت کون کرے گا، امامت کون کر سکتا ہے. سب سے پہلے ہم جب امام بنانا ہو تو ہم دیکھیں گے سب سے زیادہ احکام شریعت جاننے والا ہو، جس کو اسلامی فقہ کا سب سے زیادہ جس کو نالج ہے، وہ امامت کے حقدار ہے، وہ امام بنے. اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا کر رہا ہے، اس کو سب چیزوں کا پتہ ہوگا. جو سب سے زیادہ فقہ جاننے والا ہو، اس احکام شریعت جاننے والا ہو، اس کو امامت کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کو امام بنانا چاہے. اچھا جی، اگر ایسا انسان نہ ہو کوئی، یا پھر ہے لوگ بٹ سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ہے ہی نہیں ایسا، یا پھر سب ایک جیسے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ اب دیکھیں گے سب سے زیادہ علم تجوید اور قرآت کا عالم کون ہے، کس کی تجوید سب سے اچھی ہے، کون سب سے اچھے قرآن پڑھتا ہے. اب اس کو پریفرنس دی جائے گی. فرسٹ پریفرنس فقہ جاننے والے کو، سیکنڈ پریفرنس تجوید جاننے والے کو، علم قرآت جاننے والے کو. ویسے جس کو فقہ آتی ہو اس کو تجوید بھی آتی ہوگی، کیونکہ اس نے فقہ میں پڑھا ہوگا کہ تجوید بھی فرض ہے، تو وہ یہ بھی جانتا ہوگا ویسلی. جو حکم شریعت کا عالم ہوگا، عالم یہ اس میں تفضیل ہے، عالم مطلب بہت زیادہ جاننے والا، جو سب سے اچھا جاننے والے ان لوگوں میں، اس کو امام بنایا جائے. اس کے بعد تجوید والے عالم کو پریفرنس دی جائے گی. اچھا جی، اگر سب لوگ ایک جیسے ہیں، تجوید جانتے ہیں، یا ان میں سے ایک جیسے مطلب قرات کرتے ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے ان لوگوں میں، نیک کون ہے. دیکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، پھر اس کو ہم تیسری پریفرنس دیں گے اس شخص کو امام بنانے کی. اچھا، اگر یہ سب لوگ ایک جیسے پرہیزگار ہیں تو کیا کریں گے؟ ایک جیسے پرہیزگار ہیں تو کیا کریں گے؟ اب دیکھا جائے گا کہ ان لوگوں میں عمر میں سب سے زیادہ بڑا کون ہے. سب ایک جیسے پرہیزگار ہے، سب لوگوں کی قرات بھی ایک جیسی ہے، سب لوگ ایک جیسا علم رکھتے ہیں علم فقہ کے بارے میں. اب دیکھا جائے گا ان میں سے جو سب سے بڑا ہوگا عمر میں، اس کو امام بنایا جائے. ٹھیک ہے نا، اس کو امام بنایا جائے. تو یہ ہو گئی یہ بات. اب اب سب لوگ سپوز ایک ہی جیسی ایج کے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے بعد پریفرنس کس بیس پہ ہوگی؟ سب سے زیادہ اخلاق کس کے اچھے ہیں، لوگ کسی سے عزت کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اخلاق والا کون ہے، کون بہت سوبرلی بات کرتا ہے، کون بہت اچھے سے بات کرتا ہے، کون کم لڑتا ہے، کس کے اخلاق اچھے، کون گالیاں نہیں دیتا، کون زور زور سے بات نہیں کرتا، کون مسکرا مسکرا کے بات کرتا ہے، کون سب کی سنتا ہے، کون ہر ایک کوئی اسے کوئی سوال کرے تو اس سوال کو جواب بھی دیتا ہے اچھے سے، اس کو ٹائم بھی دیتا ہے، جو ٹائم مانگے اس کو ٹائم بھی دیتا ہے، جو کوئی جس کو ہیلپ کی نیڈ ہو اس کی ہیلپ بھی کر لیتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ چیز دیکھی جائے گی. اب سب لوگ سپوز اخلاق میں بھی سیم ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا خوبصورت کون ہے. سر یہ کیسی بات ہوئی، خوبصورت کی کیا بات ہے؟ خوبصورت، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ اگر امام خوبصورت ہوگا نا تو بہت لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، لوگوں میں اٹریکشن ہوتی ہے اچھے چہرے کی، لوگ آئیں گے اس کے پاس، لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اس لیے پاک رہنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک. اچھا ویسے یہاں پہ ایک بات بتا دوں، خوبصورتی کے لیے نا فقہا کے دو اقوال ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہ خوبصورتی ہے کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی وجہ سے چہرے پہ نور آتا ہے، تو یہ وہ خوبصورتی ہے کہ تہجد کی وجہ سے جو خوبصورتی بن جائے. بٹ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جس خوبصورتی ہے کہ اس کے پیچھے لاجک ہے کہ لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے زیادہ. اس کے بعد دیکھا جائے گا نسب سے زیادہ باعزت کون ہے، انہیں نسب میں، انہیں فیملی بیک گراؤنڈ میں زیادہ باعزت کون ہے، کس کی لوگ عزت کرتے ہیں. لوگ عزت اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ لوگ اس کی عزت ہی نہیں کرتے، واٹ ڈو یو تھنک، کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. جو عزت والا ہوگا زیادہ اس کو امام بنایا جائے. اب سب لوگ ایک جیسے باعزت ہیں، اب کیا کریں گے؟ اچھی آواز کس کی ہے؟ دیکھیں قرات تجوید اور آواز الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا. اب اچھی آواز کس کی ہے؟ اب اچھی آواز والے کو پریفرنس دی جائے گی. کیوں؟ لوگ آواز کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے، آئیں گے جماعت میں. اچھی آواز والے کو امام بنایا جائے گا. اب سب لوگ ایک جیسی آواز رکھتے ہیں، اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہننے والے کو امام بنایا جائے گا. جو صاف ستھرے کپڑے، جو اچھے صاف صاف کپڑے پہنتا ہو، میلے کپڑے نہ ہو، گندے کپڑے نہ ہو، اب اس کو امام بنایا جائے گا. تو یہ ہے پریفرنس آرڈر امامت کا. یہ امامت کا پریفرنس آرڈر ہے، اس آرڈر سے ہم امام متعین کر لیں گے. اچھا یہاں پہ ایک بات بتا دوں، یہاں پہ ایک چیز ضرور عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی کے گھر میں ہے سپوز، ٹھیک ہے نا، کسی کے گھر میں ہے، جو گھر کا مالک ہوگا نا، امامت کا حق اسی کو ہے. بھلے آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ بہت بڑے ولی ہیں، آپ کو امامت کا حق ہے ہی نہیں. آپ جس کے گھر میں ہے امامت کا حق اس گھر کے مالک کا ہے. ہاں وہ آپ کو اجازت دے دے تو آپ نماز پڑھائے،
ہم میں اکثر کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں نا تو پھر خود ہی چلے جاتے ہیں سامنے. ہم 5 6 لوگ جب جاتے ہیں کسی کے پاس تو پھر ابھی جو مالک مکان ہوتے ہیں ابھی نہیں آیا ہوتا، وہ ہی بنا رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ نماز کھڑی کر دیتے اس کے روم میں. ہم نماز پڑھ لیتے کہ اپنے میں سے کسی کو آگے بٹھا دیتے ہیں، وہ نماز پڑھاتا ہے، پھر گھر کا مالک آتا ہے، پھر وہ پیچھے نماز پڑھتا ہے. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے جو گھر کا مالک ہے اس کو حق ہے امامت کا. یہ گھر کے مالک کی بات نہیں. اسی طرح سے اگر آپ مسجد میں کسی مسجد میں گئے، آپ بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مشہور عالم ہیں، آپ محلے کی مسجد میں گئے، آپ کو حق نہیں ہے امامت کرنے کا. بھلے آپ امام کعبہ بھی ہوں، آپ کو حق نہیں ہے امامت کرنے کا. جو محلے کی مسجد کا امام ہے نا، نمبر کا مالک ہے، وہ اس مسئلے کا مالک، اس محراب کا مالک، مطلب حقیقی مالک نہیں. میں جس ٹیمپورری مالک کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکتے. تو کسی مسجد میں اگر آپ ہیں تو اس کی امام کی اجازت کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. تو یہ ہو گئی باتیں. ایک صف سے دوسرے صف تک کتنی فرق ہونی چاہیے؟ بس اتنی فرق کہ پیچھے والی صف میں جو لوگ ہوں گے ان کے سر آگے والی صف کے لوگوں کے پیروں تک ٹچ نہ کرے. یہ تو بیسٹ ڈسٹینس ہے. باقی اگر ایسے زیادہ بھی ہو، اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ بیچ میں گاڑی جتنا راستہ ہو. گاڑی کے لیے راستہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم کم جگہ ہو تو چلے گا. عربی میں نماز کی نیت ضروری نہیں ہے. آپ کشمیری میں، اردو میں، انگلش میں نیت کر لیں. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. باقی کوئی ضروری نہیں ہے عربی میں نیت کرنے کی. یہ گروپ پہ بھی پی ڈی بھیجی جائے گی انشاءاللہ تعالی، وہاں ہم بھیجیں گے انشاءاللہ. کم سے کم کتنی قرات ہونی چاہیے بھائی؟ آپ نے پچھلی کلاسز شاید نہیں کی ہے اٹینڈ، آپ پلیز دیکھ لیں. وہ کم سے کم 3 آیتوں کے برابر. ٹھیک ہے نا؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد کم سے کم 3 آیتوں کی قرات کرنا واجب ہے، یا ایک لمبی آیت کی قرات کرنا واجب ہے جو 3 آیتوں کے برابر ہو. اس سے کم کیا تو واجب ادا نہیں ہوا. ٹھیک. یہ ہم نے بات کی ہے پیچھے، آپ پچھلی لیکچرز دیکھیں جن سے مس ہوئے ہیں. اچھا، فقہ کا ایگزام بھی ہونے والا ہے جلدی، آپ لوگ پلیز پڑھ لیں. ہم نے جو پڑھا ہے وہ پڑھ لے. اور میں آپ لوگوں کو وضو کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ فقہ کورس اچھے سے دیکھ لیتے ہیں نا، آپ لوگوں کو حنفی فقہ کی 8 سے لے کر 9 کتابیں جو بڑی بڑی بکس ہیں نا وہ کور ہو جائیں گی، جن میں نور الایضاح ہے، مراقی الفلاح ہے، شرح تحتابی ہے، جن میں در مختار ہے، رد المختار ہے، جن میں بہار شریعت ہے، جن میں فتح ردویہ کا کچھ پارٹ ہے، سارا نہیں، کچھ پارٹ ہے اس کا. اسی طرح سے فتح ہندیہ کا کچھ پارٹ ہے، سارا نہیں. تو یہ بڑی بڑی کتابیں حنفی فقہ کی، یہ آپ کی کلیئر ہو جائیں گی اگر آپ یہ کورس اٹینڈ کرتے ہیں، اگر آپ یہ کورس پڑھ لیتے ہیں. اور یہاں مزے کی بات یہ بتا دوں، عالم کورس میں ان میں سے صرف اور صرف ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور ہاں، یہاں قدوری بھی فالو کی، قدوری بھی یہاں کور ہو جائے گی، قدوری شریف بھی. عالم کورس میں کہیں کہیں جگہوں پہ نور الایدا اور قدوری دونوں پڑھائی جاتی ہے، اور کہیں کہیں صرف اور صرف قدوری شریف پڑھائی جاتی ہے. تو ہم یہاں پہ اتنی ساری بکس کور کر کے آپ کے لیکچر پریپیئر کرتے ہیں. پلیز اس کی قدر و قیمت جان لیجیے، مس نہ کریں، یہ لائف میں پھر سے نہیں ملنے والا. سو ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی کلاس. اگر کسی کو کنفیوژن ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ گھر پہ پوچھے یا کمنٹ سیکشن میں پوچھے، ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.